میرے دوست تھے آئی جی پریزن تھے, انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم نے ان کے آگے رجسٹر رکھ دیے اور انہوں نے تمام رجسٹر کو دیکھا اور اس کے بعد مطمئن ہو کے گئے. ان کو یہ اطمینان ہو گیا کہ یہ غلط خبر تھی, ہمارے جو پیار کرنے والے ہیں وہ پاکستان کی جیلوں میں نہیں ہیں. تو کیا یہ چیز, پہلے تو اس وقت کے بارے میں بتلائیں کہ آپ کے نالج میں ہے کہ یہ آئے تھے اور کس طریقے سے وہ چیک کرتے ہیں ریکارڈ آپ کو, کہ کیا ہر سیل میں جا کے دیکھتے ہیں, کس طرح کی چیک کرتے ہیں؟ دیکھیے اشتاق بھائی, ہمارے جیلوں میں تو ہم لوگ مسلمان ہیں ایک تو الحمدللہ, یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اور مسلمان کسی قیدی کو کبھی کوئی ٹارچر نہیں کرتا, مارتا نہیں, خصوصاً جب کہ کوئی بھی وار پرزنر ہو تو ان کی تو جیسے ہمارے بھائی نے کہا ہم تو ان کی عزت ریسپیکٹ کرتے ہیں. یہ جب وفد آیا تھا, واقعی آیا تھا اور ہمارے جیلوں میں گیا تھا, تو ہم نے تو باقاعدہ ان کو رجسٹر دکھایا اور کہا کہ بھئی اب دیکھ لو, رجسٹر دیکھ لیں, اگر کوئی ہے آپ کا قیدی تو ہمیں تو خوشی ہوگی کہ وہ یہاں سے آپ اپنے ملک لے جائیں ان کو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. لیکن ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ہمارے اگر فرض کرو ابھی بھی جو فشر مین ہیں ہمارے پاس, تقریباً 500 کے قریب, 529 کے قریب ہمارے پاس فشر مین ہیں. 100 ابھی اسی مہینے ہم نے ان کو واپس انڈیا بھیجا ہے. گڈ فشر مین تھے وہ, فشر مین تھے. جی ہاں. تو ہم تو ان کے ساتھ بالکل ایسا سلوک کرتے ہیں جیسے عام پاکستانی قیدی ہوتا ہے, ان کے ساتھ ویسا سلوک ہوتا ہے. لیکن مجھے ناصر اسلم زاہد صاحب کی ایک ان کے ساتھ کام کرتی ہے انیلا صاحبہ, انہوں نے بتایا کہ ہم جب انڈیا گئے تھے اور ہم نے چاہا کہ اپنے پاکستانی بھائیوں سے ملیں, تو جہاں جس جیل میں لے جاتے تھے وہاں کہتے تھے ہمارے پاس کوئی قیدی نہیں ہے. ریکارڈ کوئی نہیں چیک کراتے تھے, صاف کہتے تھے کہ نہیں ہے, قیدی نہیں ہے کوئی بھی. آپ کہیں بھی دیکھیں, یہ ریکارڈ دیکھیں, ہمارے پاس کوئی قیدی نہیں ہے. تو انڈیا میں اور ہم میں تھوڑا یہ فرق ضرور ہے کہ وہ لوگ میرے خیال میں وہ چھپاتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارے 18 فوجی جوان وہاں پہ پابند سلاسل ہوں, ہو سکتا ہے نہ بھی ہوں, کیونکہ جیسے بھائی برنی صاحب نے کہا کہ ٹائم بہت گزر گیا ہے, 40 سال 45 43 سال. یہ ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی جب کوئی غلطی کرتا ہے تو پھر امبیرسمنٹ اس کو ہوتی ہے کہ اگر وہ ایکسیپٹ کرے گا تو دنیا کو پتہ لگے گا, کیونکہ ان لوگوں کے نام آئے ہیں, ان کے رینکس آئے ہیں. اور خود سارن برنی صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ان کے پاس بھی ایک میجر اور کیپٹن کی فیملی نے ان کو اپروچ کیا, اور ان کے پاس کچھ اس طرح کے کاغذات ہیں جس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہیں. میں آپ کے مشورے صاحب دوبارہ آؤں گا اور میں آپ سے پوچھوں گا کیا طریقہ ہوتا ہے انڈیا, یہ جو جنگی قیدی ہوتے ہیں ان کا کس طرح مختلف ہوتے ہیں. آپ نے عابد صاحب ابھی وہ فوجی محمد حسین کا ذکر کیا تھا کہ وہ 65 کی وار کا تھا اور کیپچر کر لیا ان کو اور اس کو ڈکلیئر نہیں کیا تھا. جب واپس آیا تو آپ نے بتلایا کہ اس کی زبان کاٹ دی گئی تھی. اس کی کیا وجوہات تھیں کہ اس طرح اس کی زبان کو کاٹ دیا گیا؟ کیوں اتنے زیادہ اس سے ان کے دل میں اتنی نفرت تھی اس کے لیے کہ اس کو اتنی بڑی سزا دی کہ اس کی زبان کاٹ دی؟ دیکھیے, یہ بھارتی جو حکام یا جو بھی ان کے کرتا دھرتا ہیں ان کا رویہ یہی رہا ہے. اور کانٹریرلی میں آپ کو موسٹ ریسنٹ واقعہ کارگل کا بتاتا ہوں. ہم نے ایک فلائٹ لیفٹ ناچیکیتا کو اس کا کیوں کاٹا انہوں نے؟ زبان کو کاٹ سکتے ہیں؟ دیکھیے, دشمنی اور نفرت دونوں جب کمبائن ہو جائیں تو انتقام لینے کا یہی ایک طریقہ ہے. انہوں نے اس کی زبان بھی کاٹی, پھر اس کو پاکستان میں بھیج دیا. وہ ایک میسج دینا چاہ رہے تھے کہ دس از واٹ وی ول ڈو اگر آپ کو کوئی قیدی ہمارے پاس آئے گا. ہماری بھی ایک لسٹ ہے 65 وار کی, 71 وار کی. کارگل میں بھی کئی لوگ ابھی تک مسنگ ہیں جن کا ٹریس نہیں ہے, اور ان کو پھر آپ کچھ عرصے بعد ایزیوم ڈیڈ کر لیتے ہیں. اچھا, ہمارا ان کے ساتھ ایئر فورس ٹو ایئر فورس میں لنک رہا ہے. 65 وار کے ہمارے ایک شہید تھے کورنیڈر صدیقی صاحب, ان کو بھی مسنگ ڈکلیئر کیا گیا تھا. ان کی بیگم نے ابھی 2-3 سال پہلے انڈین ایئر فورس چیف سے رابطہ کیا, ان کو ذاتی طور پہ بڑی آؤ بھگت کی, ان کو اس جگہ لے جایا گیا جہاں ان کا جہاز کریش کیا تھا اور ان کی تسلی کروا دی کہ جی ان کی شہادت ہو گئی تھی. ایئر فورس ٹو ایئر فورس ہم نے بہت ریکارڈ ریکنسائل کیے, لیکن نیشنل لیول پہ ایسی کوئی اٹیمپٹ نہیں ہوئی ہے. جو آدمی مطلب آپ کے مسنگ ہیں, وی ہیو اسیومڈ دیٹ دے ہیو ڈائیڈ ان دی وار. اور ادروائز ہمارے کتنے جہاز گرے, ان کے کتنے گرے, کتنے پائلٹ مرے, کتنے شہید ہوئے, کتنے کیپچر ہوئے, یہ سب ریکارڈ انڈینز نے انفارملی ہمارے ساتھ ریکنسائل کیے ایئر فورس کے ساتھ. مگر یہ لوگ جو ہیں ان کا ایئر فورس سے تعلق نہیں ہے, مگر ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کل میری ایک آدھ ریٹائرڈ جنرل سے بھی بات ہوئی کہ 65 کے اندر جب انہوں نے حملہ کیا تھا تو اس کے اندر جو بارڈرز پہ کچھ لوگ تھے ان کو انہوں نے کیپچر کیا تھا اور شاید ان کو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا. سارن صاحب اگین آپ کی طرف آتے ہیں. ابھی آپ جب ہم نے پروگرام شروع کیا تھا تو آپ بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس
ایک کیپٹن اور ایک میجر کوئی ہیں, ان کی فیملی نے بھی کانٹیکٹ کیا تھا, کچھ پیپرز بھی آپ کو اس طرح کے انہوں نے دیے ہیں, اور آپ شاید آپ کا ٹرسٹ جو ہے اس پہ کچھ کام بھی کر رہا ہے, کچھ تھوڑا سا بتلانا پسند کریں گے آپ کے؟ وہ ابھی ایک کیپٹن اور ایک میجر ہے جس نے رابطہ کیا تھا, اس کی فیملی نے, تو ہم پاکستانی ان کی فیملی نے رابطہ کیا تھا. اور مگر اس میں دیکھیں بات وہی آتی ہے کہ میں نے آپ کو جیسے ہی شروع ہوئی تھی یہی بات کہی تھی کہ ہماری گورنمنٹ نے کیا کیا ان لوگوں کے لیے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کچھ بھی کیا اس کے لیے, نہ ہی کیا تھا اور نہ ہی کیا ہے. اس کی جو ہے مثال میں آپ کو یوں دوں کہ وہ جو اس کی بیوہ کہیں اس وقت اس کو, یا جو بھی بیوی کہیں اس کو آج تک اس آدمی کی نہ سیلری مل رہی ہے, نہ اس کی پینشن ملی ہے, نہ ہی کسی چیز کا کوئی علم ہے, اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ زندہ ہیں یا مر گئے, یہ بھی نہیں معلوم. جو سب سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے فیملی کو یہ نہیں معلوم ہوتا, صرف ایک یعنی اندازہ ہوا ہے کسی قیدی کے تھرو کہ وہ وہاں پہ موجود ہے, کیونکہ یہ لوگ تصویریں دکھاتے ہیں, پوچھتے ہیں کیسی شکل تھی, کیا تھا, تو جب بتاتے ہیں تو اس سے تھوڑا تھوڑا علم ہوتا ہے کہ اچھا جی یہ ہمارا والا پاسبلٹی ہے کہ شاید وہ ہیں. تو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے اندر. لیکن ہمارے یہاں کوئی ایسا نظام ہی نہیں ہے کہ جس کے تھرو کوئی رابطہ کیا جائے. اچھا جو اس معاملے میں بولتا ہے ہمارے یہاں انڈیا اور پاکستان کے بیچ میں کہ چلو جی ہم تھوڑے سے ایسے حالات پیدا کر دیں کہ جو عوامی سطح ہے اس پہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو, تو ہمارے یہاں ٹانگیں کھینچنی شروع کر دیتے ہیں اس شخص کو ایسے برے نام دینے شروع کر دیتے ہیں. مگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کا ٹرسٹ اس میں کوئی پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں ہم نے بہت کام کیا ہے, کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ کریں گے بھی. ہمیں اس بات سے غرض نہیں ہے کہ کون ہماری ٹانگ کھینچ رہا ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے یہی لوگ ہیں ملک کے دشمن جو چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا ملک کہیں اچھی جگہ پہ آئے. جیسے ایڈمرل صاحب نے ابھی کہا تھا کہ ان کا جہاز آیا تھا اور ہم نے اس کو جانے دیا اور اس نے وہاں سے پھر شکریہ کہا ہمارا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم مگر ساری میں اپریشیٹ نہیں ہوتا نا دوسری طرف سے. آئیے گا شہر صاحب, آپ کی طرف آتے ہیں. شہر صاحب اب اس میں دو چیزیں ہیں. دیکھیے جیسے سارم نے کہا کہ یہ ایک بہت بدقسمتی ہے ایک فیملی کے ساتھ کہ جن کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے جو پیار کرنے والے ہیں وہ زندہ ہیں یا نہیں ہیں, نہ ان کے لیے وہ زندگی کی دعا کر سکتے ہیں اور نہ ان کے لیے وہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں. میرے خیال سے ہمیں یہ چاہیے کہ اس چیز کو, ایک تو حکومت کو چاہیے کہ اپنے طور پہ معلوم کرے کہ کیا یہ خبر صحیح ہے, کیونکہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ صحیح بھی چیز ہوتی ہے. اگر ہم ایک وفد بھیجیں جیسے انڈیا نے ہمیں یہاں پہ بھیجا تھا جس میں سول سوسائٹی کے لوگ ہوں, ٹرسٹ کے لوگ ہوں, اور فیملیز ہوں ان کی جو ان کو جانتے ہوں, اور سول سوسائٹی لوگ جائیں وہاں پہ, اور جس طرح آپ لوگوں نے ایکسس دیا تھا بائیلیٹرل وے کے اوپر, وہ ہم کو ریسیپروکیٹ کریں وہ جو فیلنگز ہم نے یہاں پہ کی تھی, اور وہ جاتے ہیں وہاں پہ جا کے دیکھ لیں, ریکارڈ کو چیک کر لیں, نہیں ہے ان کی تشریح ہو جائے گی, پاکستان میں پریس میں بھی آ جائے گا, ہمیں بھی یہ ہوگا کہ یس جی ہمارا کوئی فوجی جو ہے وہاں پہ نہیں ہے. اس کے لیے اگر وہ جاتے ہیں سپوز ان کیس تو کیا ہوتا ہے, کس طرح کا ریکارڈ ہوتا ہے؟ میرے خیال سے ابھی تک ہماری جیلوں میں وہ کمپیوٹر سسٹم نہیں آیا ہے, بلکہ ابھی بھی وہ پرانے رجسٹر چل رہے ہیں. کس طریقے سے چیک کریں گے اپنی, کس طریقے سے سیٹسفیکشن کر سکتے ہیں وہ؟ جیسا میں بتاتا چلوں کہ ابھی پہلی دفعہ ہماری گورنمنٹ نے جیلوں میں کمپیوٹرائز سسٹم شروع کر دیا ہے. سی پی ایل سی کی مدد سے ہم نے پورا ریکارڈ اس کا سینٹرل جیل کا مکمل کر لیا ہے, اور ابھی ملیر جیل کا ہے, پھر سکھر اور حیدرآباد اس طرح جائیں گے کمپیوٹرائز کرتے ہوئے آگے. لیکن یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے خود ہم سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنے قیدی یہاں موجود ہیں انڈیا کے, اور آپ کے کتنے فشرمین, کیونکہ میرا علاقہ ابراہیم حیدری ریڈی کا ہے, تو اور فشرمین کتنے آپ کے ہیں وہاں پہ, آپ ہمیں ریکارڈ دے دیں. تو میں نے 3 مہینے پہلے وہ ریکارڈ بھیجوا دیا تھا محترمہ ایمن صاحبہ ہیں, عذرا بیگم صاحبہ, عذرا بی بی صاحبہ, ان کو دیے تھے تاکہ وہ وہاں پہ پرسویشن کریں. اس کی پرسویشن بھی ہوئی. اسے ابھی ریسنٹلی گئے ہیں شاید وہ مچھیرے جو تھے انڈیا کے, ریسنٹلی ہم نے کتنے گئے ہیں 100 مچھیرے چھوڑے جس میں 9. مگر انہوں نے بھی کچھ ہمارے چھوڑے, کیونکہ ہمارے بھی کچھ مچھیرے ان کی جیلوں میں ہیں. دیکھیں پاکستان تو ہمیشہ چاہتا ہے کہ جب بھی ڈیموکریٹک گورنمنٹ آتی, پاکستان ہمیشہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے ریلیشن شپ اچھے رکھیں پڑوسی. اس جیکچر میں ہم نے جو ہے نا 100 قیدیوں کو جو فشر مین تھے جن کا کوئی قصور نہیں تھا, جو ایویڈنس چل گئی پتا کہ بھئی یہ غلطی سے, کیونکہ اس میں واٹر کے اندر سمندر میں اتنا کرنٹ ہوتا ہے کہ میں خود سیلر رہا ہوں جہاز پہ, تو ہم جب جہاز کو چلاتے تھے تو کبھی کبھی اتنا کرنٹ ہوتا تھا کہ بجائے ہمارے فل اسپیڈ کے ہم وہیں کے وہیں کھڑے رہتے تھے. تو اتنا کرنٹ ہوتا ہے تو اس چھوٹی سی کشتی کو تو وہ لے آتا ہے اس سے. اور صاحب میں آپ سے معلوم کر رہا تھا کہ اگر ہمارے جاتا ہے ایک جو ہے اور وہاں پہ جا کے چیک کرنا چاہے, اس کو میں تھوڑا سا پوچھوں گا.